محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزى ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ پر جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابتدائے اسلام کے اندر روزے پر بھی حالات گزرے ہیں. جیسے نماز میں حالات گزرے کہ سب سے پہلے مثلا اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ التہجد کا حکم دیا جو سورۃ المزمل میں ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو وہاں حکم ہوا تھا کہ بھئی آپ یا تو 2 حصے رات کے عبادت کریں اور 1 حصہ آرام کریں، یا آدھی رات آرام کریں اور آدھی رات عبادت کریں، یا 2 حصے رات کے آرام کریں اور 1 حصہ عبادت کریں. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ رعایت فرما دی کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ اب رعایت ہے تہجد ایک نفلی عبادت ہے، جتنا جس کو ہمت اللہ دے وہ پڑھ لے. یعنی چاہے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، 8 رکعت پڑھ لے، 1 گھنٹہ رات کا جاگ لے، تھوڑا سا حصہ جاگ لے، تو اب اللہ نے اس میں رعایت عطا فرما دی. اچھا، اسی طرح فرضیت نماز کے اندر بھی پہلے یہ حکم ہوا کہ بھئی 2 رکعتیں نماز پڑھی جائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا 4 رکعتوں کا، اور سفر کے اندر وہی اصل 2 رکعتیں قائم رکھی گئیں کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں اور سفر آپ کا شرعی سفر ہے یعنی تقریباً 48 میل کے برابر ہے، تو اب فرض نماز جو ہے 4 رکعت والی 2 ہو جائے گی. البتہ فجر کی نماز تو بدستور 2 ہی رہے گی، چونکہ اس کی تو تقسیم ہو نہیں سکتی کہ 1 رکعت ہو جائے. اور اسی طرح مغرب کی نماز بھی بدستور 3 رکعت رہے گی، اس کی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ وہاں 1.5 رکعت کی جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ بھئی جو 4 رکعت ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، ان کو آپ 2 رکعت پڑھیں گے اور باقی آپ پہ معاف ہے. اور سفر کے عالم کے اندر پوری نماز رکھی گئی. اسی طرح پھر جیسے کہ نماز میں یہ حالات آئے کہ ابتدا میں بیت المقدس کی طرف قبلہ مقرر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے،
اور ہجرت مبارک کے بعد بھی 17 مہینے تک ہمارے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ 17 مہینوں کے بعد پھر حکم ملا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اب اللہ نے قبلہ جو ہے ابراہیمی کا مقرر فرما دیا، تو بیت المقدس کا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، تو نماز میں یہ ان حالات کی بھی تبدیلی آئی۔ اور اسی طرح ابتدائے اسلام کے اندر نماز میں یہ گنجائش بھی موجود تھی کہ کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب دے دیا، اچھا کسی نے آگے پوچھا کہ جی آپ نے کتنی نماز پڑھ لی ہے، تو اس نے کہا میں نے ہم 1 رکعت پڑھ چکے ہیں، تو یعنی جو ضرورت کی بات تھی اس کے کرنے کی بھی نماز میں اجازت تھی۔ لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرما دیا کہ بھئی اب نماز کے اندر کوئی کسی قسم کی بات نہیں کی جائے گی، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز جو ہے ادا ہوگی۔ اسی طرح اذان کے اندر بھی کئی مسائل آئے کہ پہلے صرف لوگ ایک دوسرے کو کہہ دیا کرتے تھے بھی نماز کا وقت ہو گیا چلو نماز کے لیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بھی نماز کے لیے کیا انتظام کیا جائے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی آگ ایک جگہ ہم جلا دیں، لوگ دیکھ لیں کہ بھی روشنی ہے آگ جل رہی ہے تو لوگ نماز کا وقت سمجھ کے آ جائیں۔ لیکن حضور نے اس بات کو بھی پسند نہ فرمایا کہ بھی یہ آگ کی عبادت جو ہے یہ مجوسی لوگ کرتے ہیں، پھر ہمارا یہ عمل جو ہے کہیں ان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ چلو جی وہ ناقوس بجا لیں گے۔ ناقوس ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ملک میں بھی لوگ جو ہے وہ سینگ ہوتا ہے اس میں آواز لگاتے ہیں، تو یہ بھی دراصل نصارہ کی ایک رسم تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا۔ تو اسی اثنا میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب دیکھا کہ انہیں خواب کے اندر دکھلایا گیا کہ باقاعدہ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی ہے جس کے اوپر جنتی لباس ہے، سبز چادروں کے اندر بلبوس ہے، اور وہ آ کے باقاعدہ آذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الی آخرہ، اور اس کے بعد پھر اقامت کہتا ہے تکبیر، اور اس کے اندر ایک کلمے کا اضافہ کرتا ہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ تو انہوں نے جب خواب حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اور یہ کہنا ہوتا ہے کہ جس بات کو اللہ کا پاک پیغمبر قبول فرما لیں وہ بھی اللہ کے منشے سے ہوتی ہے، تو اس سے یہ تسلی ہو گئی، یعنی حضور نے اس کے خواب کو سچا قرار دیا کہ بھی خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو آذان کی تعلیم دی ہے اور میں اس کو برقرار رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کلمات کے ساتھ تم آذان جو ہے کہا کرو، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور پاک کی امت میں سب سے پہلے مؤذن جو معین ہوئے ہیں باقاعدہ وہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح پھر مکے میں ابھی محذورہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں پھر عبداللہ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو رمضان المبارک میں تہجد کی اذان کہتے تھے، حضرت بلال اور آخری اذان کہتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اسلام نیا داخل ہوا تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو رعایت دی، آہستہ آہستہ تدریجی طور پہ احکام نازل کیے تاکہ لوگ اس کے عادی ہوتے چلے جائیں اور اللہ کے احکام کی تعمیل کے اندر انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ رہے۔ تو جب انسان الحمدللہ ایک عمل پر مواظب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ آج کل ہمارے بعض لوگ اور بعض ملکوں میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی دیکھو اسلام ابتدا میں تدریجاً آیا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، اور اب یہ مولوی کہتے ہیں کہ ایک دن میں سارا اسلام نافذ کر دو، تو یہاں لیے جو ہے بڑی مشکل بات ہے، لہذا آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، یعنی کوئی تھوڑا سا ایک آدھا حکم ہو گیا، پھر 2 سال بعد ایک اور حکم ہو گیا، پھر 10 سال بعد ایک اور حکم ہو گیا، تو یہ بات جو ہے دراصل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جب ابتدا میں اسلام آیا تو اس سے پہلے کفر تھا، زمانہ جاہلیت تھا،
لیکن جب اسلام آ گیا اور مدینہ منورہ میں استقرار ہو گیا تو اب دھڑا دھڑا احکام نازل ہو گئے. تو اب تو مسلمانوں میں اگر کوئی حکم نافذ کرنا ہے تو پھر ایسا ایسا کیا مطلب؟ یہ تو بات تب تھی کہ جب ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو لے کر میرے مدنی پاک کے زمانے تک 600 سال تک کوئی نبی نہیں آئے تھے، کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، زمانہ فترت تھا. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر میرے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک عرب کے لیے بھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور غیر عرب کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آئے تھے. تو ایک زمانہ فترت تھا. اس وجہ سے اب جب اسلام آیا تو اللہ نے اپنے بندوں کی رعایت فرمائی. لیکن جب مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ چکے ہوں، اسلام میں داخل ہو چکے ہوں، تو ان کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے تمام احکام پر ایمان لے آئیں. اگر کسی ایک حکم پر بھی آدمی انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ سکتا. تو اب اسی طرح دیکھیں کہ روزے کے اندر بھی احکام آئے. کیا معنی؟ اب روزے کے اندر پہلے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں صرف 3 روزے رکھتے تھے. وہ 3 روزے کون سے تھے؟ اسے کہتے ہیں لیالی البیض، یعنی 13، 14 اور 15. 13 کی رات، 13 کا دن، 14 کا دن، 15 کا دن، جب چاند پوری روشنی میں ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے عاشوراء کا روزہ بھی رکھا، یعنی 9 محرم اور 10 محرم، یا 10 محرم اور 11 محرم. شریعت کا حکم ہے کہ جو بھی روزہ رکھے تو 2 روزے رکھے، یا 9 اور 10 کو ملا کے رکھے، یا 10 اور 11 کو ملا کے رکھے. اور یہ روزہ جو ہے یہ یہود رکھتے تھے پہلے مدینہ منورہ میں، کیونکہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یعنی یوں سمجھیں کہ 3 روزے ہو گئے ہر مہینے کے، اور 1 روزہ ہو گیا، 2 روزے ہو گئے عاشوراء کے. اب عاشوراء تو ہر مہینے میں نہیں آئے گا، وہ تو صرف سال کے بعد محرم آئے گا. تو اس لیے ہر مہینے میں صرف 3 روزے رکھے جاتے تھے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اللہ پاک نے روزے جو ہیں فرض کر دیے. لیکن اب ان روزوں کے اندر بھی ایک رعایت دے دی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھنا چاہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو چلو اس پر بھی گناہ نہیں ہوگا. یعنی وہ اگر خود نہیں روزہ رکھنا چاہتا، اپنے بدلے میں اگر کسی ایک مسکین کو کھانا دے دے تو وہ روزے سے بچ جاتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت نازل فرمائی. تو اب کیا ہو گیا کہ جو روزہ رکھنا چاہتے تھے وہ رکھ لیتے تھے، جو نہیں رکھنا چاہتے تھے وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے تھے. اب یہ حکم چلتا رہا. اللہ نے پھر قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد اس میں آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس آدمی پر بھی چاند نظر آ جائے وہ روزہ رکھے. بس اب وہ مسکین کو کھانا کھلانے والا مسئلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی سب کے ذمہ روزہ ہو گیا. تو صرف یہ اجازت مل گئی کہ بھئی اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی آدمی ایسا بوڑھا ہے کہ اب روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ روزے کے بجائے فدیہ دے سکتا ہے، ورنہ سب کے لیے روزہ جو ہے لازم قرار دے دیا گیا. اب اسی طرح باقی بات جو ہے وہ رہ گئی سفر کی، انشاءاللہ جو ابھی ہم پڑھیں گے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی جیسے نماز پہ 3 حالتیں گزری ہیں، اسی طرح روزے پر بھی تقریباً 3 احوال گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک جب مدینے میں تشریف لے آئے تو 3 روزے رکھتے تھے. پھر یہ آیت نازل ہوئی تو پورے مہینے کے روزے ہو گئے. لیکن پھر اجازت تھی کہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، یا روزہ رکھنا نہیں چاہتا تو چلو مسکین کو کھانا کھلا دے. لیکن پھر حکم آ گیا کہ اب کسی کو یہ اجازت نہیں ہے الا اس حال میں کہ وہ کوئی بیمار ہے یا کوئی شیخ فانی ہے، یعنی بوڑھا ہے اور روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اب اس کا بیماری سے نکلنے کی بھی کوئی امید باقی نہیں رہی ہے. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں یہ 2 حالتیں تو یہ ہو گئی. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا
ثم ان رجلا من الانصار يقال له سرمة كان يعمل صائما حتى امسى وجاء الى اهله وصلى العشاء ثم نام فلم يأكل لم يشرب حتى اصبح صائما فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد جهدا شديدا فقال ما لي يراك جهدت جهدا شديدا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني عملت امس فجئت حين جئت فلقيت نفسي فنمت فاصبحت حين اصبحت صائما قال وكان عمر رضي الله تعالى قد أصاب بالنساء بعد ما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ذلك فأنزل الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. اب مفسر فرماتی ہیں کہ تیسری حالت روزے کی یہ تھی کہ پہلے حکم یہ تھا کہ جب روزہ پورا ہو گیا یعنی مغرب کو افطار کر لیا تو بھئی اب آپ کھائیں پیئیں آدمی اپنی بیوی سے ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ ما لم ینامو جب تک تم سو نہ جاؤ. اگر کوئی آدمی مثلا عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، تو اب نیند چاہے اس کی آدھی رات کو بھی کھل جائے تو کھانا بند، کھانا بھی بند، پینا بند، بیوی سے ملنا بند، وہی سے روزہ شروع ہو گیا جب نیند کھلی. تو اب یہ مسئلہ جو ہے وہ چلتا رہا. تو ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام ہے سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بڑی محنت مشقت کر کے آئے، مزدور تھے، محنت کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے محنت کی اور کام کیا اور شام کو جب آئے بیچارے تو رات کو سو گئے. اب جب رات کو نیند آ گئی، اب نیند کے بعد تو وہ کھانا کھا نہیں سکتے تھے، پانی پی نہیں سکتے تھے، تو ان کا روزہ وہاں سے شروع ہو گیا. اچھا اب دوسرے دن بھی پھر محنت کرنی ہے اور کام کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں حضور پاک پہ، آپ نے جب دیکھا فرمایا مالی اراکا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم تو بڑی تکلیف میں ہو، بڑا تمہیں روزے کا اثر ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انی عامل، تو میں عامل آدمی ہوں، محنت کرنے والا آدمی ہوں، اور عشاء کے بعد میں جلدی سو گیا. جب میں سو گیا تو پھر ایک تو میرا پہلے دن کی بھی ابھی مشقت نہیں اتری تھی اور پھر میرا روزہ شروع ہو گیا، تو اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ رعایت دے دی کہ بھی اب سونے سے کچھ نہیں ہوتا. اب ایک وقت مقرر ہے کہ تم ساری رات کھا پی سکتے ہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اب صبح صادق تک تمہارے لیے کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، اپنی بیوی سے ملنا بھی حلال ہے. جب صبح صادق ہو جائے تو اب کھانا بھی بند، پینا بھی بند، بیوی سے ملنا بھی بند. اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے عشاء کے بعد سو گئے، نیند کھلی تو بعد میں اپنی بیوی سے مل بیٹھے، حالانکہ وہ تو منع تھا نیند کے بعد ملنا جو ہے. تو حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا قد ہلکت تو یا رسول اللہ، حضور میں تو برباد ہو گیا، مجھ سے تو غلطی ہو گئی کہ میں سو گیا تھا لیکن میری نیند کھلی تو میں نے اپنی بیوی سے مل لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رعایت فرما دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی اپنی امت کو بتلا دو کہ اب رات کو جو ہے ہم نے تمہارا عورتوں سے ملنا جو ہے وہ حلال کر دیا ہے، اور تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارے لیے باعث پردہ ہیں اور تم ان کے لیے باعث پردہ ہو. یعنی جیسے انسان کو لباس چھپا لیتا ہے، بیوی کا معنی ہی یہ ہوتی ہے کہ خاوند کو گناہوں سے بچا لے، اور خاوند بھی اپنی بیوی کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اجازت عطا فرما دی. تو اب اگر کوئی آدمی مثلا رات کو حتیٰ کہ مثال کے طور پر میاں بیوی لیٹے اور نیند کھلی اور اتنی وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکیں، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ بس وضو کر لیں، کچھ کھا لیں پی لیں، اس کے بعد میں اپنا غسل کرتے رہیں اور روزے کی نیت کر لیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے رات ہی سے آپ کی نیت ہو. اگر آپ نے نیت نہ کی تو پھر روزہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی عمل بھی بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتا. مثلا آپ ایسے کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھتے چلے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں اور کوئی نیت نہ ہو تو انما الاعمال بالنیات،
حضور نے فرمایا کہ تمام اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہے۔ اب جیسے کوئی آدمی جا کے طواف شروع کر دے اور سارا دن ساری رات چکر لگاتا رہے لیکن نیت نہ ہو تو طواف ادا نہیں ہوگا۔ وہ یہ سمجھے کہ میں بھی کعبے کے باہر تو پھر رہا ہوں، نہیں، بلکہ حجر اسود پہ جائے گا، نیت ہوگی، پھر 7 چکر ختم کرے گا، وقت ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، نہیں تو پھر دوبارہ دوسرے طواف کی نیت کرنے کے بعد پھر طواف کرے گا۔ اس لیے ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ باقی اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، یاد رکھو، زبان سے جو ہے یہ نیت نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف یعنی آدمی کو خواب غفلت سے جگانے کی ایک بات ہے کہ کہیں وہ نیت بھول نہ گیا ہو تو جو زبان سے کہہ لے، ورنہ اصل نیت جو ہے اس کا مقام دل ہے کہ آدمی کے دل میں نیت ہو۔ جیسے اب آپ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں تو نیت ہے کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ اچھا، اب جناب عشاء کی نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، آپ نے 2 رکعت نماز، 4 رکعت سنت، جتنا اللہ توفیق دے آپ نے سنتیں پڑھی، اب آپ صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کہ ابھی عشاء کی تکبیر ہوگی، ہم عشاء پڑھیں گے، تو یہی نیت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ جیسے ہمارے اب جیسے مثلا یہاں سے آپ گئے، آپ نے کہا کہ جی میں ابھی طواف کرتا ہوں، تو یہ آپ کا یہاں سے جانا اور حجر اسود پہ کھڑے ہونا اور بسم اللہ اللہ اکبر، یہی نیت ہے۔ اب یہ نہیں ہے ضروری کہ پھر آدمی حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہیں جا کے پھر شروع کرے کہ یا اللہ اور میں طواف کرتا ہوں اور 7 چکر ہوں گے اور تیرے لیے ہوگا اور تو منظور فرما اور تو قبول فرما، اور 5 گھنٹے وہی نیت ہی کر رہا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تم یہاں سے چلے ہو تو نیت ہے تو جا رہے ہو نا طواف کرنے کے لیے، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ تم ادھر چلے جاتے، ادھر جانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ گئی؟ تو اس لیے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ، یہ بعض بھائی جو ہمارے کھڑے ہوتے ہیں 2 3 4 دفعہ، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، اور اس سے کوئی ثواب نہیں ہوتا کہ ہم جتنی زیادہ دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کریں گے تو کوئی شاید زیادہ ثواب ہوگا، ثواب نہیں ہوگا بلکہ بدعت کا ارتکاب ہوگا۔ اس لیے آدمی کو سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اب امت کے لیے رعایت ہے کہ وہ مغرب کے بعد کھائیں پیئیں سو جائیں، پھر اٹھ بیٹھیں پھر سو جائیں، میاں بیوی ملیں غسل کر لیں کھانا کھا لیں، سب اجازت ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے بس نیت ہو گئی اور روزہ شروع ہو گیا۔ وقت اخرج البخاری ومسلم حدیث زہری كان عاشوراء يصام فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام من شاء افطر، وروى البخاری عن ابن عمر بن مسعود رضی اللہ علیہ اجمعین۔ اسی طرح بی عائشہ سے بھی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ پہلے عاشورہ کا روزہ جو ہے ایسے تھا جیسے فرض ہو، یعنی سب رکھتے تھے روزہ، لیکن جب اللہ نے رمضان فرض فرما دیا تو اب کسی کی مرضی آتی ہے تو محرم کے روزے رکھ لیتا ہے، اور کسی کی مرضی آئے تو نہ رکھے۔ اگر رکھے گا تو بہت بڑا ثواب حاصل ہوگا، اور اگر نہیں رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اب ان روزوں کا رکھنا واجب یا فرض نہیں رہا بلکہ نفل کی شکل میں آ گیا، کہ اب وہ نفلی روزے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو توفیق عطا فرما دے وہ ضرور رکھا کریں۔ اور بلکہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں نا جی، اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ایمان پہ اسلام پہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں نا جی تو آپ یقین فرمائیں کہ دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اسلام میں جمع ہیں۔ اب دیکھیں کہ روزہ ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے قیامت میں جنت کا ایک دروازہ اسی لیے خاص فرما دیا ہے کہ جس سے صرف روزے والے داخل ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ اتنا بڑا اللہ کے ہاں مقبول عمل ہے کہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور بعض محدثین نے اس کو پڑھا ہے وانا اجزا بہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اب اندازہ کریں کہ جس بات کا، اب دیکھو نا دنیا میں کوئی بادشاہ کہے گا جی آپ مجھے ملنا، میں آپ کا خود آپ کو انعام دوں گا،
حالانکہ یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے، ورنہ کسی نوکر کو کہہ دیں کہ ان کو انعام دے دو، لیکن جب بادشاہ یہ کہے کہ میں خود انعام دوں گا، تو اب دنیا کے بادشاہ بھی دیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ بھی میں کوئی ایسی چیز دوں جو میرے شان کے مطابق ہو۔ لینے والا تو ٹھیک ہے چھوٹا آدمی ہے، لیکن دینے والا تو بادشاہ ہے نا۔ تو اب جب بدلہ خود خدا دے بندے کو، تو اللہ بھی تو اپنے شایان شان بدلہ دیں گے نا، جو ان کی شان کے مطابق ہو۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کے الفاظ کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہوں۔ کیا معنی ہے کہ روزے داروں کو میں اپنی زیارت نصیب کروں گا، یعنی میں اپنا دیدار کراؤں گا، اس کا بدلہ میں ہوں، میری ذات ہے کہ میں ان کو اپنی ملاقات، اپنی زیارت کا شرف نصیب کر دوں گا۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا بڑا۔ اور اسی طرح پھر روزہ جو ہے یہ صبر ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ روزے کا معنی کیا ہے؟ رکنا، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، بیوی سے رکنا، فواحشات سے رکنا، منکرات سے رکنا، بے حیائی سے رکنا۔ تو اب صبر کی جزا کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ نے فرمایا کہ صبر والوں کو بدلہ ہم جو دیں گے وہ حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے بدلہ ہوگا۔ اتنا بدلہ دیں گے کہ کوئی حد و حساب نہیں، یعنی ہر عمل کا حساب ہے کہ ایک کے 10 گنا، ایک کا 700 گنا، ایک کا 1,00,000 گنا، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ ایسا ملتا ہے کہ جو بغیر فیصب علیہم صبا۔ تو اب دیکھیں کہ اس کے یہ تو ہوئے فضائل اور دینی فوائد کہ آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے، بدن کا تزکیہ ہوتا ہے، آدمی حرام سے رکنا سیکھ جاتا ہے، نفس کشی ہوتی ہے، قوات حیوانیہ مٹ جاتی ہیں، قوات ملکیہ عروج پہ آ جاتی ہیں۔ اچھا، اگر دنیاوی فائدہ بھی دیکھیں تو ڈاکٹر صاحبان کے کہنے سے جو ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں، بھوکے مرتے ہیں کہ فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، اور اتنی کھاؤ، اتنی کیلوریز کی آپ کو ضرورت ہے اور زیادہ کیلوریز نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کا وزن بڑھ جائے گا اور وزن بڑھے گا تو پھر بلڈ پریشر ہوگا اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان بیچاروں کا بھی اپنا ایک عقل ہے، سوچ ہے، ہمیں ان سے کوئی تعارض نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے نقطۂ نظر سے عمل کریں اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، ایک مہینہ پورا رمضان المبارک کا روزے رکھ لیں اور پھر 9 اور 10 محرم کے روزے رکھ لیں، اور اسی طرح یوم الخمیس اور یوم الجمعہ جو ہے یعنی یوم الاثنین یعنی سوموار اور جمعرات، ہر ہفتے میں 2 روزے، ہر مہینے میں 3 یعنی 5 روزے تو ہمارے ہفتے میں ہو گئے، ایک مہینے کے اندر ہو گئے۔ تو اگر صرف یعنی ہم یہ روزے رکھ لیں تو وہ دنیا والا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے، کسی ڈیٹنگ کی ضرورت نہیں، کسی بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا اسی سے کنٹرول فرما دیں گے۔ تو اس لیے یعنی دین اسلام، اب دیکھیں اسلام نظافت سکھلاتا ہے، اور پھر صرف اسلام کے نزدیک نظافت جو ہے یہ نہیں کہ چاہے بھی اچھی بات ہے، نہیں، نظافت ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں نظافت بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور نظافت اور طہارت عبادت ہے، ورنہ کسی بھی مذہب میں آپ جائیں وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھی صاف رہنا اچھی بات، صاف ستھرا رہا کریں، اچھا کپڑا پہنا کریں، ہاتھ دھویا کریں، صابن استعمال کیا کریں، فلاں کیا کریں، یعنی کہ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے صاف ہونا، ہمارے تو ایمان کا جز ہے کہ ہمارا منہ صاف ہو، حتیٰ کہ اتنا مبالغہ فرماتے تھے بعض صحابہ کہ ہر وقت مسواک، حتیٰ کہ نماز سے پہلے بھی مسواک۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھی اب ہم نے اپنے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اگر ہمارا منہ گندا ہوگا تو پھر ہم کلام کیسے ہوں گے؟ آدمی اپنے ایک محبوب سے بات کرتا ہے تو کتنے عطر لگاتا ہے، کتنی خوشبوئیں لگاتا ہے، کتنا اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اور جب ہم نماز میں حاضر ہو رہے ہیں تو گویا ہم اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم اپنے اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو اب وہ مسواک ہے۔ اور اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ ناک میں پانی دینا، آپ دیکھیں کلی کا کرنا،
آپ دیکھیں چہرے کا دھونا، اسی طرح جناب پھر ہفتے کے اندر غسل کرنا، اپنے نطف الابط کہ اپنے بغلوں کے بالوں کا نکالنا تاکہ پھر اگے ہی نہیں، ختم ہو جائیں۔ اچھا، اور اس کے بعد زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا۔ حضور نے فرمایا بال رکھتے ہو تو بالوں کا بھی حق ہے، ان کی وجہ سے قیامت میں نہ پکڑے جاؤ، ان میں تیل لگاؤ، کنگھی دیا کرو، صاف ستھرے رکھا کرو۔ اگر داڑھی رکھتے ہو تو داڑھی کا بھی حق ادا کرو کہ بھئی آپ اس کو تیل لگائیں، آپ صاف کریں، آپ کنگھی دیں، تاکہ کوئی آدمی اس کو اجڑا ہوا دیکھ کر تمہارے لیے قابل اعتراض نہ بن جائے۔ تو اس لیے اب دیکھیں اسی طرح حکم ہے کپڑے لباس صاف رکھو، اور اتنا سخت حکم ہے کہ بصل کھانا، حالانکہ بصل کوئی حرام نہیں ہے بھائی، بصل کھانا کوئی حرام نہیں، تھوم کھانا حرام نہیں، دونوں حلال چیزیں ہیں، لیکن اگر کچا کھا لیں تو فرمایا مسجد میں جماعت میں نہ ہو، کہیں علیحدہ نماز پڑھو، دور ہو جاؤ۔ فلا یقربن مصلانا، حضور نے فرمایا ہمارے مساجد میں نہ آئے۔ کیوں کہ تم نے بصل کھایا ہوا ہے، جس کے ساتھ کھڑے ہوگے اس بیچارے کو تمہارے منہ سے گندی ہوائیں آئیں گی اور تکلیف پہنچے گی۔ یا پھر بصل کو ایسے کھاؤ کہ پکا لو، یا اس کو ایسا دھلاؤ کہ بھئی اس کے اندر کسی قسم کی ہوا باقی نہ رہ جائے، اور حکم ہے کہ خوشبو لگا کے آؤ۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جو زیادہ سے زیادہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ پھیلے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوشبو پہنچے۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ مسجدوں کے اندر آپ خوشبو کے لیے، جیسے یہاں عود جلایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اگربتیاں ہوتی ہیں، عود ہوتی ہیں، ایسے انتظام کریں کہ اللہ کے گھر کے اندر خوشبو ہو، اللہ کے گھر کے اندر روائے کریہا نہ ہوں، تاکہ کسی آدمی کو تم سے کوئی بری ہوا نہ آئے۔ اسلام کتنا اس پہ نظافت، صفائی، طہارت کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، اسلام حکم دیتا ہے کہ کھانا کھانا ہے ہاتھ دھو، اور کھانا کھا لیا ہے تو اس کے بعد خلال بھی کرو، تیرے دانتوں کے اندر بھی کوئی چیز نہ رہ جائے، اس کے بعد بھی ہاتھ دھو لو۔ اچھا، اور دونوں ہاتھ دھونے میں حکمت رکھ دی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو تو اب تولیے سے صاف نہ کرو، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھو لو تو اب صاف کر سکتے ہو، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے اب تمہارے ہاتھوں نے استعمال ہونا ہے، پتہ نہیں تولیہ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی جراثیم اثر کر جائے، تو اس لیے بس ہاتھ دھو لو اور اسی طرح خشک کر لو۔ یعنی اسلام نے ہمیں کتنی بڑی تعلیم دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہم اتنے جامع دین کو، اتنے کامل مکمل ضابطۂ حیات کو چھوڑ کے غیروں کے بنائے ہوئے قوانین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں اور ہم بڑے پیچھے ہیں، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ دنیا میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اللہ معاف کرے، ایڈز آ گئی، کینسر عام ہو گیا، ہارٹ ٹربل زیادہ ہو گئی، اور موت فجعہ بغتہ زیادہ ہو گئی، اسی طریقے سے اور وبائی بیماریاں زیادہ ہو گئیں۔ یہ ساری چیزوں کا اب جو اعلیٰ سطح پہ یعنی بین الاقوامی لیول پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اور ان میں جو ڈاکٹر اکٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے آخری یہی لکھا ہے کہ اگر اسلام کے اصولوں پہ چلا جائے تو ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، ان بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ مثلا اسلام کے اصولوں پہ پابند ہیں، ان عورتوں میں ایڈز نہیں ہے، ان مردوں میں ایڈز نہیں ہے، اور جو لوگ اسلام کے اس ضابطے پہ پابند نہیں ہیں، ایام حیض ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، نفاس ہے تو کوئی پرواہ نہیں، عورت ٹھیک ہے تو کوئی پرواہ نہیں، عورت صاف نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور پھر حیوانوں کی طرح ہے کہ وضع فطری ہے یا وضع غیر فطری ہے، صحیح محل ہے یا غلط محل ہے، سب استعمال ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انجام کیا نکلا؟ انجام ایڈز پہ آ گئے۔ بھئی اسلام نے جو منع کیا تھا تو کوئی حکمت تھی نا، اسلام نے فرمایا فاتو ہرسکم انا شئتم، اپنی بیوی کو جیسے استعمال کرو، لیکن جو میں نے تمہارے لیے کھیتی کا محل رکھا ہے جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو چیز تیری کھیتی کا محل ہی نہیں ہے
تو وہ تو بول و براز کی جگہ ہو سکتی ہے، وہ تمہارے انتفاع کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اب اسی ایک حکم میں کتنی بڑی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے عورت کو پاک۔ اچھا، اب عورت کے لیے کتنا بڑا حکم ہے کہ ایام حیض آ گئے، نماز نہ پڑھے، مسجد میں نہ جائے، عبادت نہیں کر سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب اسی میں دیکھیں کہ جب ایام حیض بھی مسجد میں جائے تو مسجد کے ناپاک ہونے کا خدشہ ہے، اس کے بدن سے روائے کریہا آنے کا خدشہ ہے۔ اچھا، پھر خدا کی قدرت ہے کہ جی روزہ رکھے گی تو کمزوری ہوگی، ایک بلیڈنگ ہے، ویسے کمزوری ہے، دو کمزوری ہے، اللہ اس میں کٹھے نہیں ڈالنا چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہ بھائی اتنے بعد میں تم قضا کر لینا، ہم تمہیں دو تکلیفیں کٹھی نہیں دینا چاہتے۔ اچھا، اسی طرح پھر اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت اگر اپنے ایام حیض سے جب پاک ہوتی ہے، جب اس کے دن گزر جاتے ہیں تو وہ اپنے بدن کی اچھی طرح صفائی کرے، بلکہ کوئی خوشبو والی چیز جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر رکھے تاکہ اندر جو روائے کریہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے اور طاہر اور نقی اور صاف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب دیکھیں کتنی بڑا یعنی حکم ہے کہ اگر ایک میاں بیوی مثلا جوان ہیں دونوں، اللہ نے دونوں کو صحت اور قوت دی ہے اور حلال ہے، حلال میں کیا شرم ہے کہ اگر میاں بیوی ملے اب 10 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد انہیں دوبارہ خواہش ہے تو اسلام یہ کہتے ہے افضل یہ ہے کہ دونوں غسل کریں، دونوں غسل کرنے کے بعد پھر دوبارہ ملے، نہ کریں غسل تو جائز ہے، ایک مسئلہ ہے جائز ہونا، لیکن ایک ہے افضل ہونا، یعنی کتنا اسلام نظافت کا سبق پڑھا رہا ہے کہ اس درمیان کے پیریڈ میں بھی ایک دفعہ غسل کر لو تاکہ پھر تمہارا پسینہ ہے، عرق ہے، کوئی روائے کریہا ہے، کوئی ایسی تیرے بدن کو چیز وہ زائل ہو جائے، تم پھر پاک ہو جاؤ۔ اسلام کتنا حکم دیتا، لیکن ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اچھا اب اسی لیے اب نماز دیکھ لیں، یعنی ایک ہمارے لیے تو نماز علامت ایمان ہے، اور نماز کا ترک جو ہے وہ علامت کفر ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز ایسے سمجھ لو صلۃ بین العبد و بین الرب، یہ کڑی ہے جس نے بندے کو رب سے جوڑا ہوا ہے، جب تم نے نماز توڑی تو سارا سلسلہ ٹوٹ گیا اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا، اسی لیے بعد ائمہ نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اچھا، لیکن اب جناب دنیاوی نقطہ نظر سے پوچھو، آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو دل کے مریض ہیں نا بیچارے، اللہ معاف کرے، انہوں نے کہا نماز سے زیادہ ان کے لیے بہتر ایکسرسائز کوئی نہیں، یعنی یہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے نزدیک تو ایمان کا حصہ ہے، ہمارے نزدیک تو عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا یعنی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی کوئی دنیا میں اور ایکسرسائز نہیں ہو سکتی کہ بھئی آدمی پہلے قیام کی حالت میں ہے، پھر رکوع کی حالت میں ہے، اور پھر لمبے سے لمبا رکوع کریں، اور جو شریعت کا حکم ہے کہ تمہاری پشت سیدھی ہو جائے، اور پھر رکوع سے جب اٹھیں تو تمہارا بدن بالکل سیدھا ہو جائے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے، یہ نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو نماز ہی نہیں، فرمایا انک لم تصلی، حضور نے فرمایا تم نے نماز پڑھی نہیں، دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ اچھا، اب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں اور پھر انگلیاں ہاتھ قبلے کی طرف ہوں، اور ماتھا اور ناک زمین پہ لگا ہوا ہو، گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پہ، یہ نہیں ہے کہ آپ سجدے میں اور پیچھے سے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی سجدہ کرتا ہے 7 چیزوں پر، یہ نہیں ہے کہ آپ نے مثلا ناک رکھ دیا اور پیشانی نہ رکھی، یا پیشانی رکھ دی اور ناک نہ رکھا، یا آپ نے سجدہ تو کیا، جیسے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ پیچھے پاؤں اٹھا کے کھیلتے رہتے ہیں، وہ تو سجدہ ہی نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، تو اس لیے اچھا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ پھر زمین پہ ہاتھ ایسے نہ ڈالو سیدھے کہ اللہ معاف کرے جیسے کتا ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دور رکھو اور ہاتھوں کو بلند رکھو، حتیٰ کہ اگر دائیں بائیں کوئی آدمی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو اتنا اپنے آپ کو اٹھاؤ کہ نیچے سے بھی کوئی چیز چاہے تو گزر جائے۔ اب اتنی باریک بینی سے کوئی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ اب آپ اندازہ کریں،
اور یہ نہیں ہے کہ تم جب سجدے میں جاؤ تو کوئی ہاتھ یوں رکھ لے اور کوئی ہاتھ یوں رکھ لے، ایک ہاتھ ادھر جا رہا ہے اور ایک ہاتھ گنگا کو ایک جمنا کو، یہ کوئی نماز نہیں۔ نماز یہ ہے کہ ہر چیز تیری، حتیٰ کہ جب اللہ اکبر کرو تب بھی تیرے ہاتھ قبلے کی طرف ہوں اور سیدھے ہوں۔ اور اس کے بعد اندازہ فرماؤ، فرمایا جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور تشہد میں بیٹھو تو انگلیاں بند ہوں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی باریکی ہے، کیونکہ جب آپ رکوع میں ہوں گے اگر آپ انگلیاں کھلی نہ رکھیں اور یوں رکھیں گے تو گر سکتے ہیں، اگر کھلی ہوگی تو پکڑ لیں گے اپنے گھٹنوں کو، آپ کی اس پہ گرپ ہوگی مضبوط، اور آپ آرام سے پھر آپ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو سکیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب بیٹھو تو اب تو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں، اب رکھنی ہے تو سیدھی رکھیں، پھر یہ بھی نہ رکھیں کہ ایک یوں ہو رہے کہ یوں ہو، کبھی نہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ایک پاؤں کا رخ جو ہے ادھر ہو اور ایک پاؤں کا رخ ادھر ہو، پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں یعنی اتنی حکمتیں ہیں کہ آپ جتنا اس سمندر میں ڈوب کے موتی نکالتے رہیں موتی نہیں ختم ہو۔ اللہ جتنا آپ کو توفیق دے کہ آپ اسلامی احکام کی حکمتوں میں اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے آپ موتی نکالتے رہیں، ساری زندگی کوشش کرتے رہیں اور قیامت تک علماء کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی یہ موتی جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب روزے کے احکام ہیں، دیکھ لو کہ کتنی بڑی رعایات ہیں اور کتنے بڑے ہمارے اس کے فوائد ہیں اور ہمارے لیے منافع ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو صرف 3 روزے یا صوم عاشورہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ جو ہے ہمارے لیے فرض کر دیا ہے۔ اصل میں بس مجھے کئی دنوں سے آنکھوں میں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائے۔ تو اس لیے مجھے ذرا پڑھنا اور دیکھنا اس سے بڑی، بہرحال اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، کبھی بیماری سے مٹا دیے، کبھی پریشانی سے مٹا دیے۔ اب جناب یہ جمعہ کی اذان جو ہے دوسری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی، اور یہ بات یاد رکھا کرو کہ جو عمل خلیفہ راشد کرے، کیا ماننا، ایک بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور پھر صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، سب متفق ہو گئے، تو اس کا درجہ بھی وہی ہو جاتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، کیونکہ وہ بھی جیسے میرے اللہ نے فرما دیا کہ اطیع الرسول، میرے نبی کی اطاعت کرو، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے بھی میرے مدنی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اسی لیے فرما دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا مدنی دے لے لو، پکڑ لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔ تو اسی مدنی پاک نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میرے طریقے کو پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑو، اور فرمایا صرف پکڑو نہیں، عضو علیہا بالنواجذ، جیسے آپ دیکھیں نا جی کسی رسی کو آپ منہ میں پکڑ لیتی ہیں، پھر داڑوں کے ذریعے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو فرمایا میرے خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے وہ بھی میری سنت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی عمل ثابت ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے 20 تراویح کا مسئلہ آیا، اسی طریقے سے اذان کا مسئلہ آیا، اسی طریقے سے مساجد میں محراب کا مسئلہ آیا کہ پہلے محراب نہیں ہوتے تھے، مسجدیں سیدھی ہوتی تھیں، دیواریں صاف ہوتی تھیں، لیکن جب حملے ہونے شروع ہو گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا نماز کی حالت میں، اسی طریقے سے تو پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی اب محراب ہو تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ امام ہے اور یہ مقتدی ہے اور ان کے تحفظ کا کوئی ذریعہ بھی ہو، تو اس لیے لیکن پھر صحابہ نے اعتراض نہیں کیا۔ جب اعتراض نہ کرے کوئی صحابی تو پھر وہی بات سنت ہو جاتی ہے، اس کا حکم وہی ہوگا جو سنت رسول پاک ہو۔
سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے الگ، جہاں ابھی میں نے بتایا سجدہ ہی نہیں ہوتا کہ نقصان ہوگا، بعض ائمہ فرماتے ہیں نماز فاسد ہو گئی۔ کسی نے اپنی بیوی کو مارا، یعنی خامند نے غصے میں آ کر بیوی کو مارا، اور بیوی نے اسی مار کے دوران میں کہہ دیا کہ اچھا تم میرے باپ ہو اور تم میرے بھائی ہو اور فلاں ہو، کچھ نہیں ہوتا، لیکن تم بھی اتنی جانور بن کے نہ مارو نا کہ بیوی تمہیں باپ بنانے پہ آ جائے۔ دیکھو اصولی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے بارے میں ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں یہ پیدا ہوئی ہیں بائیں پسلی سے، اور فرمایا کہ پسلیوں میں دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، لیکن بائیں والی دائیں سے بھی کچھ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان میں کجی اور ان میں ٹیڑھا پن جو ہے یہ تو رہے گا، یہ تو دور ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ تم اگر ان کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ہڈی ٹوٹ ہی جائے گی، یعنی طلاق ہو جائے گی، اور فرمایا اگر تم اس پہ تھوڑی بہت سختی نہیں رکھو گے تو یہ مزید ٹیڑھی ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ کنٹرول بھی رکھو لیکن اتنی سختی بھی نہ کرو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، اتنی سختی ہی نہ کرو کہ وہ تمہیں باپ بھائی اور بیٹا بنانے پہ آ جائے۔ خوشی سے تو نہیں کہا ہوگا نا اس نے بھی تو تمہارے عذاب سے تنگ آ کے کہا ہوگا۔ اچھا، اور پھر عمل دیکھیں میرے مدنی سرکار کا، تم تو بیوی کا کہتے ہو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا خادم ہوں، فرمایا میں نے 10 سال حضور کی غلامی کی ہے، 10 سال۔ فرماتے ہیں واللہ ما ضربنی وما قہرنی، 10 سال میں مجھے کبھی حضور نے نہیں مارا، اور 10 سال میں مجھے حضور نے کبھی جھڑکا بھی نہیں، اور فرمایا 10 سال میں مجھے کبھی حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ لما فعلت، یہ کام تم نے کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ لما ما فعلت، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا۔ یہ کردار ہے، یہ سیرت ہے، یہ نمونہ ہے زندگی آقا کی ہمارے سامنے۔ بی بی فرماتی ہے کہ حضور نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، فرمایا کھا لیا، نہیں دل کیا تو رکھ دیا، یعنی اعتراض نہیں کیا، اعتراض۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ خیال نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ خیال نہیں کرتے ہیں، اور اسی سے ہماری خانگی زندگی جو ہے وہ تلخ تر ہو جاتی ہے کہ ہم مارنے پہ آ گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو ہم زبردستی یا ڈنڈے سے غلام بنا لیں گے، اور اسی سے پھر دشمنان اسلام جو ہیں ہماری ضد میں آ کر انہوں نے عورت کو اتنی آزادی دے دی کہ وہاں کوئی بول نہیں سکتا، اور تم نے عورت کو ایک ایسے بنا دیا کہ ایک بہترین مزدور ہے تمہارے گھر میں، کہ کپاس کاشت کرنی ہے تو عورت کرے گی، گندم کاشت کرنی ہے تو عورت کرے گی، اور سری کاشت کرنی ہے تو عورت کرے گی، کپاس نکالنی ہے، کپاس چننی ہے تو عورت چنے گی، اور گھر کی صفائی اور مزدوری اور کام اور تیرے کپڑے اور استری، اور اس کے بعد بھی تم یہ ڈنڈا لے کے پھر بھی کھڑے ہو مارنے کے لیے کہ وہ تمہیں باپ بھی کہے اور چچا بھی کہے۔ یہ باتیں جو ہیں انسان کو سیکھنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک گھر میں دعوت ہوئی، میں اس گھر میں جب گیا تو پرانے دور تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، بڑے بڑے محلات تو ہوتے نہیں تھے، وہ ایک ہی کمرہ تھا، بیچارے صاحب دعوت جس نے مجھے دعوت کی اس نے درمیان میں کپڑا باندھ دیا، تھوڑی سی جگہ بنا لی کہ حضرت کی ادھر بٹھا کے کھانا کھلا دوں گا، ادھر بیوی بچے بیٹھے رہیں گے۔ تو حضرت فرماتی ہیں کہ جب کھانا آیا میں نے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد میں نے کہا بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے بڑا اچھا کھانا کھلایا، اور ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے، بہت اچھا پکا ہوا ہے، بہت لذیذ تھا اور بڑا اچھا تھا، اور ماشاءاللہ بھائی۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے رونے کی آواز آئی، میں نے اس اپنے میزبان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، پتہ کرو بھائی گھر میں خیر تو ہے جو رو رہے ہیں۔ تو اس بی بی صاحبہ نے اندر سے کہا کہ مولانا میں اس لیے رو پڑی ہوں، آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے باپ کی حیثیت میں ہیں کہ اس گھر میں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، ایک دن بھی شوہر نے مجھے نہیں کہا کہ تم نے کھانا اچھا پکایا۔ اتنی تعریف آج 10 سال کے بعد میں نے
آپ کے منہ سے سنی تو مجھے رونا آ گیا، بے ساختہ میں صبر نہیں کر سکی کہ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جو ایک دن کا کھانا کھا کے بھی تعریف کرتے ہیں، اور میرے شوہر کا بھی حال دیکھ لو کہ 10 سال میں بھی نہیں کہا۔ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، اس سے پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ عورت کا تو مسئلہ ایسا ہے، فرمایا کہ یاد رکھو کہ انہن یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، آپ نے او کما قال، فرمایا عورت کی تو فطرت ایسی ہے کہ یہ شریف پہ چڑھ جائے گی اور کمینہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا ہم کمینے تو نہیں بنیں گے، ہم رہیں گے تو شریف، چلو چڑھتی ہے تو چڑھی رہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی سخت وقت باتیں کر دیا تو نے فرمایا اب ہم نے شریف ہی بننا ہے، برے تو ہم بن نہیں سکتے، کیوں؟ فرمایا یہ قاعدہ ہے کہ شریف آدمی کو یہ دبا لیتی ہے اور کمینہ ان پہ چڑھ جاتا ہے، فرمایا لیکن ہم کمینہ بننا نہیں چاہتے، ہم رہیں گے شریف، چلو کچھ کہتی ہیں تو ہمیں مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو گھر میں برداشت کرو، گھر کے ماحول کو سہنے کی کوشش کرو، دوسرے دن محبت سے، پیار سے، طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ دیکھو نا جی، جتنا تم بیوی کو مارتے ہو، اب یوں تصور کر لو کہ اگر تم اس کے مقام پہ ہوتے اور وہ تمہیں اتنا پھینٹی لگاتی تو تمہارا کیا خیال؟ تم ماں بہن نہ کہتے؟ ذرا آدمی یہ بھی تو دیکھ لیا کرے نا۔ اللہ نے تمام سر کو مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ چوتھائی سر پہ، آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے کہ تمام سر کا حکم ہے؟ بے رؤوسکم ہے، بات تمیز کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مانا نہ آئے تو اسلام کا تو کوئی قصور نہیں۔ عبد النبی یا غلام رسول نام رکھنا جائز نہیں ہے، عبد صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ علماء کو گالیاں دیتے، اللہ ہدایت دے، کسی کو گالی دینا شریعت میں ناجائز ہے، کہ جائے کہ آدمی علماء کو گالی دے، کسی کو بھی گالی دینا۔ اور یہ بات یاد رکھو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پھر بندہ ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اسے بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اور کہتا جی رمضان شریف میں میاں بیوی کا رات میں ملنا بہتر ہے یا بہتر نہیں؟ یہ تمہاری حالت پہ ہے، مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تمہاری حالت پہ ہے، اگر بیوی بوڑھی ہے اور تم ریٹائر ہو تو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو مولوی سے مسئلہ پوچھنے تھوڑے آؤ گے۔ یعنی حلال کیا ہے بھائی، خواہش ہو تو مل لو، نہ ہو تو نہ ملو، یہ کیا ہے کہ بھائی بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک عورت نے رمضان میں کسی بچی کو دودھ پلایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، کیوں ٹوٹے گا؟ کہ اس کے اندر تو یہ الٹا نکل رہی ہے باہر۔ روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے کہ باہر سے تھوکنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے، اس میں میاں بیوی کے ملنے کا وقت مقرر ہے، چاند کی فلاں تاریخ ہے۔ یہ جھوٹی کتاب ہے کہ قرآن حدیث تھوڑا ہے، یہ تو کوک شاستر آپ نے پڑھی ہوگی۔ وہ مر گیا ہوتا تو تم شاگردی کر لیتے، اچھا تھا۔ پنڈت کوکا مر گیا نا غریب، اگر جیتا تو تمہیں میں بھجوا دیتا اس کے پاس۔ اللہ کے بندے میاں بیوی تندرست ہیں، اللہ نے قوت دی ہے تو کوئی تاریخ پوچھتا ہے بھلا؟ عرفات کے میدان میں خورد و نوش کے لیے جایا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کیا کھانے پینے کے لیے عرفات میں جانا منع ہے؟ شادی کا روز نکاح کے بعد میاں بیوی تفریح کے لیے جائے تو میاں بیوی کیوں نہ تفریح کریں؟ اللہ کے بندے شریعت کے خلاف نہ ہو، باقی میاں بیوی ہیں جائیں، جہاں مرضی ہے جائیں، کیا ہے اس میں؟ اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا، دولت دی، کسی دوسرے شہر چلے گئے، کسی اور ملک میں چلے گئے، بات تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ یہ تو نہیں کہ میاں بیوی نے شادی خوشی کے لیے کی ہے، رونے کے لیے کی ہے، کہ شادی کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کے روتے رہیں۔ فٹ بال کھیلنے کے لیے فٹ بال کھیلنا کوئی منع تو نہیں ہے، اگر آدمی ننگا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آدمی نے کوئی ایسا لباس نہ پہنا ہوا ہو کہ آدمی کا جسم ننگا نہ ہو، بس کھیلتے رہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ بلکہ ورزش کا حکم ہے، گھوڑے دوڑائیں، تیرنا سیکھیں، دوڑا کریں، یہ تو اسلام نے حکم دیا ہے۔ تیر اندازی سیکھیں، ورزش کریں۔ حتیٰ کہ حضور کو صحابہ نے پوچھا شکونا بالضعف،
کہ یا رسول اللہ ہم بڑی ویکنس محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں. فقال علیکم بالنسل، فرمایا تیز تیز چلا کرو. حضور نے حکم دیا کہ تیز تیز چلا کرو، تیز تیز چلنے سے تمہاری قوتیں جو ہیں بحال ہو جائیں گی. بعض لوگ آپ کے درس میں شیطان بیٹھ جاتا ہے، گستاخ بیٹھ جاتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، تو تم نے شیطان لے کے گستاخی نہیں کی. ان کو تو سمجھا رہے ہو تو خود کو اپنے آپ کو بھی تو سمجھاؤ. کہتا جی ایک عورت کا شوہر مر جائے، وہ عورت حاملہ تھی، 5 دن کے بعد مثلا اس کا حمل جو ہے واضح ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو اب اس کا پیغام دیا جا سکتا ہے. ہاں جب عدت گزر جائے، عورت یعنی عدت حمل گزر جائے، نفاس کی عدت گزر جائے، تو عورت کیونکہ اس کی اولاد الاحمال جو ہیں ان کی مدت عدت ہوتی ہے وضع حمل. وضع حمل ہو گیا، ختم ہو گیا. میرے 2 بھائیوں نے اپنے والد کے ساتھ کسی جھگڑے میں قسم کھا لی کہ ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے. یہ غلط بات ہے. قسم توڑ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور والد کے پاس جائیں. ایسی قسم کھانا جو ہے شریعت میں منع ہے کہ بھئی آدمی والد کی خدمت کرے، الٹا قسم کھائے کہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے. یہ اچھی اولاد، دعا کرو اللہ سب کی اولاد اچھی بنائے. میری ایک رشتے میں خالہ ہیں، ان کی عمر 40-45 سال ہے، پردے کے بارے میں بڑی سخت ہیں، بھانجوں بھتیجوں سے بھی پردہ کرتی ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے یار، جو چیز قابل تعریف ہے یہ وہی بات ہے. حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آ جائے گا اچھائی برائی بن جائے گی، برائی اچھائی بن جائے گی. یعنی بجائے اس کے کہ تم اس عورت کی تعریف کرو تم اس پہ ناراض ہو، اس پہ خاوند ناراض ہے. اللہ ہدایت. وہ اچھا کرتی ہے، پردہ کرتی ہے. جی جب ہم چھٹی پہ جاتے ہیں مثلا انڈیا وغیرہ، تو وہاں پر کسٹم وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور ہمیں مجبوراً رشوت دینی پڑتی ہے. دیکھیں یاد رکھیں، اگر کوئی مجبوراً دے تو وہ ظلم ہے، لینے والے پر تو گناہ اور لعنت ہے، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا. ایک یہ ہے کہ تم نے بھی اتنا سامان لیا ہوا ہے کہ بھئی اس کا کسٹم ڈیوٹی بنتی ہے 20,000، تم اس کو کہتے ہو بھی 5,000 لے لو، چلو مجھے نکال دو، تو اب تم پر بھی لعنت ہے، اس پر بھی لعنت. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں، وہ ذلیل کرتا ہے اور جان چھڑانے کے لیے دے تو کافر حکومت ہے کیا کرو، تو وہاں تم گناہگار نہیں ہو. جی میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے آئی ہوں اور ساتھ جو پتہ نہیں بچی ہے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر بچی جوان ہے اور اس کو حیض کے دن ہے تو وہ حرم میں نہیں آ سکتی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمرے کے لیے شوہر کے ساتھ آئی ہیں تو آپ مثلا عمرہ کر لیں، باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھا رہے، پھر آپ بیٹی کے ساتھ جا کے بیٹھیں، وہ آ کے اپنا عمرہ کر لیں. بہرحال ناپاک عورت کو حرم کے اندر نہیں لا جا سکتا. سارے ملک میں کہتا ہے جی بعض لوگ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. بہرحال وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ حضرت بلال نے کبھی پڑھا، لہذا یہ بدعت ہے. سنت یہ ہے کہ اذان دو اور جیسے مؤذن کہے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اذان ختم ہو جائے تو ہر آدمی اکیلا، یہ نہیں کہ وہاں اکٹھے کھڑے ہو کے جلوس بنائے، نہ اکیلے میں درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. یہ سنت ہے. باقی جتنے طریقے ہیں بدعت ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے. کہتا ہے جی نماز جنازہ میں جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر جب کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. احناف کے نزدیک ضروری نہیں ہے، حنابلہ کے نزدیک ضروری ہے. یہ مستحبات ہیں. کوئی